آج کے ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 118 سے۔ گزشتہ درس میں اہم چیز جو ہم نے پڑھی وہ یہ ہے کہ اکثریت کی رائے درست ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اکثریت کا ایک مسئلہ پر متفق ہونا کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جہاں بھی اکثر کا ذکر آیا ہے، اکثر کا لفظ اصل میں عربی کا ہی ہے، کثرت بھی عربی کا لفظ ہے، کثیر، یہ سب عربی کے الفاظ ہیں۔ قرآن کریم نے اکثر کے الفاظ کے ساتھ نیگیٹو صفات والے لوگوں کا ذکر کیا ہے، فاسقین کا ذکر کیا ہے، کافروں کا ذکر کیا، اکثر فاسق ہیں، اکثر کافر ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے فیصلے وہ اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو اس میں عرض کر دوں کہ وہ صرف اکثریت نہیں ہوتی۔ ہم نے جس اکثریت کی مخالفت کی ہے وہ اکثریت ہے جس میں کسی فیصلے کی بنیاد صرف یہ ہو کہ میجورٹی اس بات پر متفق ہے۔ مطلقاً میجورٹی کا کسی بات پر متفق ہونا درست ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، مسلمانوں کا کسی بات پر متفق ہونا یہ دلیل ہے۔ جب آپ مطلقاً لوگوں کے اتفاق کی بات کریں گے تو مطلقاً لوگوں میں تو مشرکین بھی ہیں، ان میں تو کفار بھی ہیں، اہل کتاب میں سے کفار بھی ہیں، تو سارے اس میں لوگ شامل ہو جائیں گے نا۔ تو اتفاق علی الاطلاق یعنی تمام انسانوں کا اتفاق یا انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ قرآن کے مطابق درست ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، ایمان والوں کی اکثریت کسی ایک مسئلہ پر متفق ہو تو یہ دلیل ہے، اس سے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی، اب اس وقت کیا تھا، جو صحابہ کرام میں صاحب الرائے لوگ تھے، صحابہ کرام میں اہل علم لوگ تھے، ان کی اکثریت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب یہ بھی اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوا تھا، لیکن وہ فیصلہ کرنے والے لوگ ایک بنیادی ذہن والے لوگ تھے، بنیادی مائنڈ والے لوگ تھے۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت اور اسلامی جمہوریت میں فرق ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، لیکن صرف جمہوری ملک نہیں ہے بلکہ اسلامی جمہوری ملک ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی پارلیمنٹ میں فیصلے اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لیکن اس پارلیمنٹ کو ایک آئین دیا گیا ہے، 73 کا آئین ہے۔ اس آئین میں یہ بات شامل کر دی گئی کہ بھئی مطلقاً اکثریت کے فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ فیصلہ کرنے والا پابند ہے کہ کوئی فیصلہ قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بنیاد ہے، اس بنیاد کی چھاؤں میں رہتے ہوئے یا اس کی شیلڈ میں، اس کی چھتری میں رہتے ہوئے جو بھی اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اس کو درست مان لیا جاتا ہے۔ تو گزشتہ جمعہ میں جو ایک بات ہم نے صرف یہ ثابت کیا تھا کہ اکثریت غلط ہوتی ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت آج ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ارشاد ہے، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس ذبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ آپ پچھلے جمعے سن چکے ہیں کہ مشرکین کہتے کہ اے مسلمانوں، تم جس کو خود مارتے ہو اس کو کھا لیتے ہو اور جس کو اللہ نے مارا اس کو کھاتے نہیں ہو۔ تو یہ عقلی دلیل، اس طرح کی عقلی دلیلیں اور بھی بہت ساری دی جاتی، تو وہ عقلی دلیل دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی باتوں پر نہ جاؤ، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے بس اس پر عمل کرو۔ حکم کیا دیا گیا کہ حلال جانور کو کھانا ہے، حرام جانور کو نہیں کھانا۔ جانور بھی حلال ہو اور پھر اس کو ذبح جب کرنا ہے تو وہ بھی شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق، اس پر چھری چلانی ہے حلق پر،
اور پھر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عقلی دلیلوں پر نہ جاؤ، ہاں تمہیں جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق حلال جانور کو ذبح کرو، اللہ کا نام لو اور اس میں سے کھا لو۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس ذبیحہ سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ حالت اضطرار کے سوا جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان کی تفصیل اللہ نے تمہیں بتا دی ہے، اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشوں سے گمراہی پھیلاتے ہیں، بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو کھا لو، جس چیز پر اللہ کا نام، یعنی جس حلال جانور پر بوقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ، ہاں اگر کوئی مر رہا ہے، اب جان نکل رہی ہے بھوک کی وجہ سے، حلال میسر نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے جو میسر ہے کھا لو۔ اور اس کی تفصیل اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بیان کر دی، قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، اس کی تفصیل بیان ہو چکی، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، کہ انسان مر رہا ہو اور اس کے پاس جان بچانے کے لیے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو، جو ہے وہ حرام ہے تو کھا لے اس میں سے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، بلکہ جان بچانا سب فرضوں سے بڑا فرض ہے، لیکن کھانا کتنا ہے؟ اتنا کھانا ہے جس سے جان بچ جائے، پیٹ بھر کر کھائیں گے تو وہ بھی گناہ ہوگا۔ پھر آگے فرمایا اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشوں سے گمراہی پھیلاتے ہیں۔ گمراہی پھیلانے والے لوگ جو ہیں ان میں دو قسم کے لوگ یہاں بیان ہو گئے، ایک وہ لوگ ہیں جو بغیر علم کے گمراہی پھیلاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے اچھا کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہو غلط رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے۔ مثلا کسی نے میسج بھیج دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اب اس کو نیکی سمجھ کے آگے فارورڈ کر دیا، یا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نیکی سمجھ کے آگے فارورڈ کر دیا، حالانکہ نہ وہ حدیث تھی نہ وہ قرآن تھا۔ تو ایسا کام جب کریں گے تو اس میں یقینی بات ہے گناہ ہوگا۔ تو فرمایا کچھ لوگ بغیر علم کے گمراہی پھیلاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے انسان حرام کام کر رہا ہوتا ہے، اس نے دیکھا بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اب بہت سارے لوگ حرام کام پر اگر متفق ہیں تو یہ دلیل تو نہیں ہے کہ وہ کام ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، آباء و اجداد کو بھی دیکھا تھا وہ غلط کام کرتے ہوئے، تو یہ سمجھ لیا کہ یہ جائز ہے، بغیر علماء سے تصدیق کیے اس کو جائز کہہ دیا، تو ایک حرام کام کو جائز سمجھا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو فرمایا بہت سارے لوگ بغیر علم کے گمراہی پھیلاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے گمراہی پھیلاتے ہیں۔ خواہش تھی کہ یہ غلط کام ہونا چاہیے، نفس نے ابھارا یہ غلط کام کرو، اب پتہ تھا یہ کام ٹھیک نہیں ہے لیکن نفس مان نہیں رہا، طبیعت اپنی مان نہیں رہی، تو خود کو نہیں بدلنا بلکہ مسئلے کو تبدیل کر دینا، کس لیے؟ کہ اپنی خواہش کو تسکین مل جائے۔ تو یہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں خواہش نفس کی وجہ سے، اپنی بری عادتوں کی وجہ سے، اور پھر اس کو درست ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ حرام کام کرنا بھی گناہ ہے، حرام کام دکھانا بھی گناہ ہے، اور حرام کاموں کو ڈراموں میں دکھانا اور اس انداز میں دکھانا کہ وہ ٹھیک لگے۔ ایک ویلن کو شرعی کام کرتے ہوئے دکھانا اور ہیرو کو حرام کام کرتے ہوئے دکھانا، اب وہ جو شرعی کام کر رہا ہے اس کو برا کہہ دینا، جو برا کام کر رہا ہے اس کو اچھا بنا دینا۔ اب تو معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ پاکستان میں تو سینسر بورڈ ہے، چلو ایسا کرتے ہیں، یہاں تو سینسر بورڈ کی پابندی ہے، غلاظت سے بھرپور ڈرامہ بناؤ
اور باہر کے کسی میڈیا چینل سے اس کو چلا دو، انڈیا سے اس کو چلا دو، اور خوب حرام کام کرو۔ قرآن مجید نے جن برائیوں کو خاص طور پر بیان کیا، جن پر عذاب کا ذکر بار بار سنایا گیا، قوم لوط جیسا عمل، حرام کاموں والا عمل، وہ سارے گناہوں کو لگتا ہے کہ شمار کر کے ایک ڈرامے کے اندر ڈال دیا گیا، اور پھر اس کو پتا تھا پاکستان میں چلنے نہیں دیا جائے گا، باہر سے چلوا دیا گیا۔ اب پھر اس کی پھر طرفداریاں بھی جاری و ساری ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ خواہش نفس کے لیے۔ اپنا من راضی نہیں ہوتا، اپنا دل مائل نہیں ہوتا نیکی کی طرف، قرآن کے احکام کی طرف، تو اپنا دل جو مائل نہیں ہو رہا اس کو تو روکنا نہیں ہے، نفس کو قابو میں نہیں کرنا، نفس کے مطیع ہو کر برائی کو کرنا بھی ہے اور برائی کا دفاع بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ایک بندہ حرام کام کرتا ہے، اس کو حرام سمجھتا ہے، اس کو پتہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ اگر غلط کام کرے گا تو گنہگار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ لیکن جو بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے نا، اس کے لیے امید ہے کہ اللہ نے اگر کرم کیا تو معافی ہو جائے گی۔ کافر تو نہیں ہے نا، ہے تو گناہ کبیرہ کرنے والا، چاہے جتنا مرضی بڑے سے بڑا گناہ کیا، شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، ہے تو مسلمان، گناہ کبیرہ کر لیا، معافی کا امکان ہے، توفیق توبہ ہو سکتی ہے، مرنے سے پہلے شاید توبہ کر لے، توبہ نہ بھی کرے، ہے تو ایمان والا، چاہے تو اللہ معاف فرما دے۔ اچھا، اگر گرفت ہو بھی گئی تو سزا بھگت کر پھر بالآخر جنت میں جائے گا، کیونکہ مسلمان تھا۔ مسلمان گناہوں کی سزا پا کر، اللہ ہمیں بچائے سزا سے، سزا بھی چھوٹی نہیں ہے، لیکن مسلمان گناہوں کی سزا پا کر بالآخر جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر گناہ کبیرہ کرنے والا، قوم لوط جیسا عمل کرنے والا، دکھانے والا، بے حیائی کو پروموٹ کرنے والا یہ سمجھے کہ یہ جائز ہے، یہ انسانی حقوق ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، اور اس کو جائز ثابت کرنے پر تلا ہو تو اب گناہ کبیرہ نہیں کر رہا، اب تو وہ کفر کر رہا ہے۔ رب کہہ رہا بھئی یہ حرام ہے، وہ کہتا نہیں یہ تو بہت اچھا ہے۔ رب کہہ رہا ارے بندو اسی کی وجہ سے تو قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام ڈرائیں، ڈر جاؤ، یہ تو وہ فعل ہے جس کی وجہ سے مہلک ترین عذاب آیا، اور آگ میں پکا کر ان کے اوپر پتھر مارے گئے اور ان کو مار مار کے واصل جہنم کیا گیا۔ اور آج مسلمانوں کے ملک میں طرفداری ہو اس پر نہیں، اس کا تو جواز بنتا ہے نا، یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، یہ تو انسان کی طبیعت ہے نا، کامن سینس ایسے کرتی ہے ویسے کرتی۔ تو اس طرح کی چیزیں جب انسان کرتے ہیں اور جب اس کی طرفداری میں دلائل دیے جاتے ہیں یا اس کو جائز سمجھا جاتا ہے تو یہ پھر گناہ کبیرہ نہیں رہتا، پھر یہ کفر بن جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو اگر کوئی حلال ثابت کرے تو یہ کفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کفر سے بچائے۔ فرمایا یہ جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں نا، یہ خواہش نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت آسانی سے الزام لگا دیا جاتا ہے شریعت بیان کرنے والے کو، قرآن و سنت بیان کرنے والوں کو، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، متشدد ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ متشدد لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن صرف اللہ کی بات بتانے والے کو متشدد کہنا اور جس حرام کام سے اللہ نے روکا اس پر شدت اختیار کرنے والے کو مہذب سمجھنا، یہ کیسی سمجھداری ہے، یہ کیسی دانائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں یہ ہیں ایکسٹریمسٹ، یہ ہیں متشدد لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم و باطنہ، کھلا گناہ اور پوشیدہ گناہ، ہر گناہ چھوڑ دو۔ ہمارے مزاج بھی نا تھوڑے تھوڑے ہم غور کریں تو مشرکین کے مزاج سے تھوڑے تھوڑے مل رہے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے جو گناہ ہم قہبہ خانے میں جا کے کر لیں گے نا وہ تو اندر اندر رہ جائے گا، اس کی خیر ہے، پبلک میں نہیں ہونا چاہیے۔
لوگوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، گناہ گناہ ہی ہے، چاہے تم لوگوں کے سامنے کرو چاہے تم چھپ کر کرو۔ لوگوں کے سامنے نہیں کر رہے اس لیے کہ لوگوں میں نیک نامی رہے، اور تنہائی میں کر رہے ہو اس لیے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، یعنی لوگ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اللہ کا حیا نہیں، اب بندوں کا حیا ہے، اللہ کا خوف نہیں، اب بندوں کا خوف ہے۔ تو کل قیامت کے دن تو جب حضور ہونا، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس وقت تو کچھ چھپا نہیں رہے گا، اس وقت تو زبان بند ہو جائے گی، اعضاء بول بول کر کہیں گے، ہر جسم کا عضو بول بول کر بتائے گا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ یا اللہ مجھ سے اس نے یہ گناہ کروایا تھا، مجھ سے یہ گناہ کروایا تھا۔ زبان رک جائے گی، زبان بند ہوگی، اعضاء خود بول بول کر کہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری تنہائیوں کو بہتر فرمائے، ہماری خلوتیں بہتر فرمائے۔ میں نے ایک دو بار پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، والدین یہ کہا کرتے تھے بس بچہ نگاہوں کے سامنے رہے، گھر میں رہے، باہر کا کیا پتہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، تو نگاہوں کے سامنے تو ہے نا۔ پھر ایک دور آیا، لوگوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ڈش انٹینا ہی دیکھتا رہے، گھر کے نگاہوں کے سامنے تو ہے۔ پھر لوگوں نے اس پر کمپرومائز کرنا شروع کر دیا کہ چلو جو بھی دیکھ رہا نگاہوں کے سامنے تو ہے۔ تو لوگ گھر میں رہنے کو، خلوت میں رہنے کو جلوت سے بہتر سمجھتے تھے۔ آج وہ دور ہے کہ خلوت جلوت سے بھی زیادہ بھیانک اور خطرناک ہو چکی ہے۔ خلوت میں بچے کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا پتا، کیسے جانیں گے کیا خلوت میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی خیر فرمائے، بچوں کی بھی خیر فرمائے، بڑوں کی بھی خیر فرمائے۔ یہ معاملہ خلوت والا ایسا ہے، اس میں تو بڑے کیا چھوٹے کیا سبھی اس میں شریک ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ مجھ گناہگار سے احکار کو اور آپ سب احباب کو اپنی نگاہیں پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے اور کھلا گناہ اور پوشیدہ گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو عن قریب ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ یاد رکھیں، گناہوں کی عادتیں چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ جس سنگت جس صحبت میں جا کر ہمیں عادتیں پڑتی ہیں یا مائنڈ بنتا ہے یا ذہن اس طرف جاتا ہے اس کو ہم چھوڑیں۔ جب تک بری سنگت اور بری صحبت نہیں چھوڑیں گی عادتیں بھی نہیں چھوٹیں گی۔ آپ جس مجلس میں جس سنگت میں جائیں گے وہاں کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا آپ کی طبیعت پر۔ آج آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، قرآن مجید سن رہے ہیں، قرآن مجید کے معنی سن رہے ہیں، یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تاثیر دلوں پہ اثر کرے گی۔ لیکن جب اس نشست سے اٹھ کر کسی اور نشست میں جائیں گے اس کا بھی اثر ہوگا۔ اب وہ کیسی نشست ہے، اچھی ہے تو اچھا اثر ہوگا، بری ہے تو برا اثر ہوگا۔ انسان جو ہے نا یہ مانوس ہوتا ہے، یہ لفظ مانوس اور انسان کا روٹ ایک ہی ہے، انس بھی اسی سے ہے۔ انسان مانوس ہوتا ہے اپنی صحبت سے، اپنے سرکل سے، اپنے سراؤنڈنگ میں جو جو لوگ ہیں، جو چل رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا، کئی بزرگوں کا، صوفیہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا، بازار میں سے گزر رہے ہیں اگر دیکھا نا لوگ بازاری گفتگو کر رہے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، ان کی آواز ان کے الفاظ کانوں میں پڑے ہی نہ۔ ظاہر ہے جو کان میں پڑے گا ذہن میں محفوظ بھی ہوگا۔ جہاں برائی نظر آ رہی آنکھیں جھکا لی، آنکھوں کے ذریعے سے برائی ہمارے دماغ تک پہنچے ہی نہ۔ آنکھوں سے دیکھنا ہے تو اچھائی کو دیکھنا ہے، سننا ہے تو اچھائی کو سننا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر ارشاد ہے اور اس ذبیحہ کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بے شک اس کو کھانا گناہ ہے۔ جان بوجھ کر جانور ذبح کرتے ہوئے اگر کسی نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ جانور حرام ہو گیا ہے، ایسا جانور کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سے آگے ارشاد اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں۔ بڑی اہم بات ہے، یہ جتنے بھی لوگ اسلام مخالف نظریات پر بحث کرنے والے، زبردست دلائل دینے والے، ان کے ذہنوں میں کہاں سے باتیں آتی ہیں؟ شیطان ڈالتے ہیں۔ یہ وسوسے، یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ شیطان ڈالتے ہیں۔ کوئی چھوٹی کوالٹی کا وسوسہ ہوتا ہے، کوئی بڑے معیار کا، کوئی بہت مضبوط قسم کا،
جتنا بڑا کسی پر شیطان کا حملہ ہوگا اتنا مضبوط اس کا وسوسہ ہوگا، اتنی مضبوط دلیل ہوگی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص گدھے کا گوشت کاٹ کر بیچ رہا تھا، اس کو بیف کہہ کر تو پکڑا گیا۔ تو موقع پر جا کر، وہ یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا، موقع پر جا کر اس کو ایک ٹیم نے پکڑ لیا کہ گدھے کو ذبح کر رہا ہے۔ پولیس بھی آ گئی، ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر کے رکھ گئے۔ تو بڑے کانفیڈنس سے کہنے لگا، اب دلیل دیکھیں اس کی کتنی زبردست دلیل ہے۔ کہنے لگا اس میں کیا حرج ہے، جب گدھے کی کمائی کھا سکتے ہو تو گدھے کو کیوں نہیں کھا سکتے؟ اب دیکھو دلیل تو بڑی زبردست دے رہا ہے۔ ایک بے وقوف شخص جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اس کو بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ بھئی گدھے کے ذریعے جو کمائی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جب وہ حلال ہے تو یہ کیوں نہیں حلال؟ اب دلیل تو اس نے بھی بنا لی۔ ایسے ہی حرام کام کرنے والوں کو کوئی نہ کوئی دلیل ضرور شیطان کی طرف سے مل جاتی ہے۔ تو اللہ کریم فرما رہا ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اے ایمان والو، شیطان کے دوستوں کے پیچھے نہ چلنا، ان کے دلائل پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے قرآن ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، اسی سے مستنبت سارے علوم ہیں، انہی کو پڑھتے رہو، من کی دنیا آباد کرتے رہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔